چلیں ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے سوال کے گرد گھومتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا محنت کا صلہ واقعی ہمیشہ ملتا ہے؟ اس کہانی میں ہم دو دوستوں کے سفر کو دیکھیں گے جن کے راستے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ اچھا، تو اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ دو طالب علم ہیں۔ ایک وہ ہے جسے محنت اور لگن پر پورا بھروسہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بس کامیابی کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ چلیں ان سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے دو دوستوں سے، حامد اور علیم۔ دونوں 9ویں جماعت میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پڑھائی کی تو سمجھے کہ دونوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ اور یہ صرف کلاس فیلو نہیں ہے بلکہ کافی گہرے دوست ہیں۔ لیکن کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ حامد کی امی اسی کی کلاس ٹیچر ہیں اور علیم کے والد اسکول کے پرنسپل ہیں، اور یہی بات آگے چل کر بہت اہم ثابت ہونے والی ہے۔ یہیں سے اصل میں ان دونوں کے راستے الگ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو علیم ہے جسے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، جو محنت کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے حامد جو ہوم ورک سے بھاگتا ہے اور بس اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اور یہی فرق سمجھیں پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ لیکن حامد کے پاس ایک ایسا سیکرٹ ویپن ہے جو علیم کے پاس نہیں، اور وہ ہے اس کی اپنی امی جو اس کی ٹیچر بھی ہیں۔ وہ نہ صرف اس کا ہوم ورک دوسرے بچوں سے کروا دیتی ہیں بلکہ اسے امتحان کے پرچے تک پہلے ہی دکھا دیتی ہیں۔ مطلب یہ تو سیدھا سیدھا ناانصافی ہے نا۔ اور دوسری طرف ہیں علیم کے والد۔ وہ اسکول کے پرنسپل تو ہیں لیکن بہت اصول پسند ہیں۔ ان کے لیے علیم بالکل باقی بچوں جیسا ہی ہے۔ اسے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، کوئی الگ سے مدد نہیں۔ یہ ہوتی ہے اصول پسندی۔ تو اب وقت آ گیا تھا امتحان کا، ان دونوں کے راستوں کو پرکھنے کا۔ مڈ ٹرم امتحانات سر پر تھے اور یہ پہلا موقع تھا جہاں محنت اور دھوکے کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ تو سوچیں، ایک طرف کئی ہفتوں کی سخت محنت اور دوسری طرف بالکل لاپرواہی، اور اب نتیجہ آنے والا تھا۔ سچ کا سامنا کرنے کا وقت تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ یقین کرنا مشکل ہے۔ حامد جس نے دھوکہ دیا تھا وہ فرسٹ آیا، اور علیم جس نے دن رات ایک کر دیے تھے اس کا پوزیشن ہولڈرز میں نام تک نہیں تھا۔ یہ تھی کہانی کی پہلی بڑی ناانصافی، ایک ایسا رزلٹ جو بالکل الٹ تھا۔ ظاہر ہے اس ناانصافی نے علیم کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ لیکن اسی مایوسی میں ایک ایسی بات چیت ہوتی ہے جو نہ صرف اسے سنبھالتی ہے بلکہ اس کی پوری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ روتے ہوئے علیم اپنے والد سے بس ایک ہی سوال کرتا ہے، وہ سوال جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میری محنت کا صلہ کیوں نہیں ملتا؟ کیا اس کی ساری کوششیں بیکار چلی گئیں؟ اور یہ ہے کہانی کا سب سے اہم حصہ۔ اس کے والد کا جواب صرف ایک تسلی نہیں ہے، یہ وہ گہری بات ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ اچھائی کا صلہ اللہ دیتا ہے، بس اس پر بھروسہ رکھو اور کبھی ہمت نہ ہارو۔ یہ الفاظ علیم کے لیے جیسے ایک نئی امید بن کر آئے۔ وہ مسکرایا، اس نے سر ہلایا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ تو بس ایک چھوٹا سا امتحان تھا۔ اصل منزل تو ابھی باقی ہے، اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی شروع کر دی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے آخری حصے پر، فائنل بورڈ کے امتحانات۔ یہ تھا اصلی امتحان۔ یہاں کوئی شارٹ کٹ، کوئی سفارش کام نہیں آنی تھی۔ یہاں صرف محنت کا نتیجہ سامنے آنا تھا۔ بالکل، یہ ان کے علم کا، ان کی قابلیت کا اصل ٹیسٹ تھا۔ یہاں کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی اشارہ نہیں تھا، بس وہ خود تھے اور ان کی سال بھر کی محنت یا پھر محنت کی کمی۔ اور پھر آخر کار انصاف ہو ہی گیا۔ فائنل رزلٹ بالکل ویسا ہی آیا جیسا آنا چاہیے تھا۔ علیم جو ثابت قدم رہا اس نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا، اور حامد جو شارٹ کٹ کے بھروسے پر تھا وہ فیل ہو گیا۔ دیکھیں، یہ نتیجہ صرف پاس یا فیل کا نہیں تھا، یہ حامد اور اس کی والدہ کے لیے اپنی غلطی ماننے کا وقت تھا۔ آخرکار انہوں نے علیم کے والد یعنی پرنسپل صاحب سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ایک بہت سیدھی سی لیکن بہت گہری بات، کہ ایمانداری اور لگن سے کی گئی محنت کا صلہ آخر میں مل کر ہی رہتا ہے۔ شاید تھوڑی دیر ہو جائے لیکن ملتا ضرور ہے، جبکہ شارٹ کٹ اور دھوکہ ان کا انجام ہمیشہ ناکامی ہی ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف اچھے نمبر لے لینا ہے، یا پھر اصل کامیابی وہ کردار ہے جو ہم مشکل وقت میں ناانصافیوں کے باوجود اپنائے رکھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔